أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، مکہ مکرمہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کا اعلان کرنے کے بعد 13 سال تک قیام پذیر رہے۔ اس عرصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے ہر قسم کا ظلم و ستم کیا گیا، آپ پر اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں کو ہر طریقے سے ٹارچر کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تک بنا لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ والوں کے، کفار مکہ کے زبردست ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ آپ انہیں اسلام کی توحید کی دعوت پیش کرتے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم جہنم کی آگ میں گرنا چاہ رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پیچھے سے پکڑ پکڑ کر واپس کھینچ رہا ہوں۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اب ایک طرف اتنی خیر خواہی، اتنی ہمدردی تھی، لیکن اس کا جواب اور ریئیکشن وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ کبھی آپ پر کوئی بہتان لگا دیتے، کبھی آپ کو جادوگر کہہ دیتے،
کبھی کہتے کہ آپ کے پاس نعوذ باللہ کوئی شیطان آتا ہے جو آپ کو آ کر کچھ باتیں بتا جاتا ہے اور آپ ہمیں وہ آگے وہی کہہ کر سنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب انسان کسی کا اس قدر ہمدرد اور خیر خواہ ہو اور آگے سے اس طرح کا جواب آئے تو کس قدر انسان کو اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ اور غم زدہ رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف اور آپ کے صدمے کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید میں کئی انداز اختیار کیے ہیں۔ آپ پر کبھی سابقہ انبیاء کرام کے حالات و واقعات بیان کیے کہ آپ کو حوصلہ ملے کہ میں کوئی پہلا نبی نہیں ہوں جس کے ساتھ قوم اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہے، مجھ سے پہلے بھی کئی پیغمبر آتے رہے اور نبوت و رسالت کی ذمہ داری ادا کرتے وقت اسی قسم کے لوگوں کے رویے کا سامنا کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے، آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو ایک سیر کروانے کا فیصلہ فرمایا۔ ہم بھی جب زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، دنیا کے کام کاج کے اندر بہت زیادہ ٹینس ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی جگہ دور دراز کسی علاقے میں سیر و سیاحت والے کسی علاقے میں سیر و سیاحت کے لیے چلے جاتے ہیں کہ چلیں کچھ نئی چیزیں دیکھیں گے، کچھ ذہن ان مسائل اور پرابلم سے ہٹے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی ہی سیر کروانے کا فیصلہ فرمایا، اور اس سیر کے کئی مقاصد تھے، صرف یہ ایک مقصد نہیں تھا، یہ بھی ایک مقصد تھا کہ آپ یہاں سے کچھ دیر کے لیے جائیں اور ہم آپ کو مسجد حرام سے لے جائیں اور مسجد اقصی، فلسطین کا علاقہ، قدس کا علاقہ جو بہت سے انبیاء کرام کی سرزمین ہے، ایک تو ہم آپ کو وہ سرزمین دکھائیں گے اور آپ کو آپ کا وہ قبلہ دکھائیں گے جس کی طرف آپ مدینہ منورہ میں جا کر پھر بعد میں 17 مہینے تک نماز بھی پڑھتے رہے تھے۔ اللہ پاک نے وہ قبلہ بھی آپ کو قبل از وقت دکھا دیا، اور پھر اللہ پاک اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آسمانوں کی طرف لے جانا چاہتا تھا، آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کروانا چاہتا تھا۔ پہلے اللہ پاک نے زمین کے کچھ حصے کی سیر و سیاحت کروائی، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک آپ کو لے گیا 7 آسمانوں کی طرف، اور اس طرح زمین کے کچھ حصے کی سیر کروانے کے بعد اللہ پاک آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کروانے کا بھی بندوبست اور انتظام فرماتا، اور پھر وہاں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اس سارے سفر کو اور اس ساری سیر کو، سیر کا معنی ہوتا ہے چلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، چلنا پھرنا گھومنا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر کروایا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مکہ والوں کو ایک معجزہ دکھایا جائے، ایک ایسی چیز دکھائی جائے کہ جو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ پاک ہی چاہے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔
اور یہ گویا کہ ایک معجزہ بھی تھا جو اللہ پاک ایمان والوں کے ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے دکھا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈہارس اور حوصلہ بڑھانے کے لیے دکھا رہے تھے، اور کفار و مشرکین کو اللہ پاک پہ اپنے آخری پیغمبر کی صداقت و حقانیت دکھانے کے لیے دکھا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے اور آپ کے اس سفر مبارک کو عرف عام میں معراج کہا جاتا ہے، اور اس کا پورا نام اسراء و معراج ہے، یعنی دو الفاظ ہیں، اسراء اور معراج۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تھا زمین پر سفر، مسجد حرام سے بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک کا سفر، یہ زمینی سفر تھا۔ اس حصے کو کہتے ہیں اسراء، الف کے بعد سین اور را اور آگے الف اور پھر حمزہ، اسراء۔ اور جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا، راتوں رات سیر کروائی۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت کسی کو کہیں لے جانا۔ تو اللہ پاک چونکہ اس سفر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تھا، اس لیے اس سفر کو کہتے ہیں اسراء۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک آپ کو مسجد اقصی سے پھر لے گیا تھا آسمانوں پہ، ایک سیڑھی کے ذریعے سے بلندیوں پہ لے گیا تھا، آسمان کے آخری حصے پر لے گیا تھا۔ تو سیڑھی کو عربی زبان میں کہتے ہیں معراج یا معراج۔ تو وہ جو بیت المقدس سے مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر تھا اسے کہتے ہیں معراج۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مبارکہ میں اس سفر کے پہلے حصے کا تذکرہ ہے، اسراء کا۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے یا جو اسرا، راتوں رات لے گیا، بی عبدی ہی، اپنے بندے کو، اور اپنے بندے سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بڑی محبت اور بڑے پیار کے انداز میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے ایک قلیل حصے میں۔ اس دور کا سفر مسجد حرام سے، مکہ سے فلسطین کا سفر، یہ تقریباً 40 دن کی مسافت تھی۔ 40 دن تک سفر کرتے رہیں، اس دور کا جو سفر تھا تو 40 دن لگتے تھے، اور اللہ پاک نے وہ سفر ایک رات میں نہیں، رات کے ایک قلیل حصے میں طے کروا دیا۔ قلیلاً، اس میں تنوین ہے تقلیل کے لیے، قلت کو بیان کرنے کے لیے۔ لیلاً، رات کے ایک قلیل حصے میں۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک قلیل حصے میں لے گیا، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی، وہ مسجد اقصی کا علاقہ، الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے گرد و نواح میں ہم نے بہت برکت عطا فرمائی تھی۔ ایک تو وہ پھلوں کی سرزمین سمجھی جاتی تھی، تو مادی اور ظاہری لحاظ سے بھی اس میں بڑی برکتیں تھیں انسانوں کے لیے، اور دوسرا وہ انبیاء کرام کا مسکن تھا، کیونکہ وہاں اللہ کا گھر تھا،
مسجد اقصی بیت المقدس، اور وہاں بہت سے پیغمبر اللہ پاک مبعوث فرماتے رہے تھے جو وہاں عبادت کرتے رہے تھے۔ اس لحاظ سے روحانی اعتبار سے بھی وہ سرزمین بڑی برکتوں والی تھی انسانیت کے لیے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ کہ جس کے قرب و جوار میں ہم نے بہت برکتیں عطا فرمائی تھی۔ اور فرمایا کہ اس سفر کا اور اس سیر کا مقصد کیا تھا؟ لی نوریہ، تاکہ ہم دکھائیں اسے، اپنے بندے کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ نجم کے اندر بھی اس سفر کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے آیاتہ الکبریٰ، اپنی بڑی بڑی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہو، بے شک وہ، هو السمیع، وہی سب کچھ سننے والا، البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ تو اس سفر کو کہتے ہیں اسراء، جس کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ بعض لوگوں نے چونکہ معجزات کا انکار کیا ہے، وہ ہر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو سائنٹیفکلی پروف ہو سکے۔ جس چیز کو سائنس پروف نہیں کر پاتی یا سائنس ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ اس چیز کو اور اس حقیقت کو پروف کر سکے، تو وہ لوگ اس حقیقت کا انکار کر دیتے۔ مسلمانوں کے اندر بہت سے دانشور ہیں اور تھے جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے۔ ان عقل کے کوروں کو بندہ یہ پوچھے کہ اگر تم نے سائنسی ویریفیکیشن کے بعد ہی کسی بات کو ماننا ہے تو پھر تم نے رسول پر ایمان کیا لایا؟ رسول پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہوگا؟ پھر تو تم سائنس پر ایمان لائے ہو، رسول اور نبی پر اور اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اور ویسے بھی سائنس تو قیامت تک اپ گریڈ ہوتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی۔ آج کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج سے 1 صدی پہلے سائنس میں پروو نہیں تھی، آج پروو ہو چکی ہے۔ اور پھر سائنس کے اندر جو ریسرچ ہوتی ہے، تھیوریز نئی نئی پیش ہوتی رہتی ہیں، اور وہ تھیوریاں، وہ نظریات 1 صدی میں صحیح سمجھے جاتے رہے، اور اگلی صدی کے اندر بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے پہلے سائنسدانوں کی ان تھیوریز کو اور ان کی اس ریسرچ کو غلط ثابت کر دی۔ سائنس تو عدلتی بدلتی رہتی ہے، لیکن یہ جو پیغمبروں پر چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ تو وہی ہوتی ہے، وہ تو کبھی غلط ہو نہیں سکتی، اور اس میں کبھی تبدیلی بھی نہیں ہوا کرتی، کیونکہ سائنس کا علم وہ ایک ظنی علم ہے، یقینی علم نہیں ہے، اور وحی کا علم یقینی علم ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اس سفر معراج کا، سفر اسراء کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ آیات نازل فرمائی، تو ان کا آغاز ہی ایسے لفظ سے کیا کہ جس کے اندر انکار کرنے والوں کو ایک قسم کا جواب دے دیا اللہ پاک نے اسی وقت۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ پہلا لفظ ہی جواب ہے، باقی حقائق اور اس معجزے کا ذکر تو بعد میں ہے نا اس آیت مبارکہ میں، پہلا لفظ ہی جواب ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کیا مطلب؟ سبحان کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک کو ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک قرار دینا۔ معراج کا، اسراء کا انکار کرنے والے احمقوں، کم علموں، سائنس پرستوں، عقل پرستوں، تم انکار کس کی قوتوں اور طاقتوں کا کر رہے ہو؟ اس بات پہ تو غور کرو۔ اس اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کا انکار کر رہے ہو کہ جو ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے، منزہ ہے۔ یہ کمزوریاں تو تمہارے میرے لیے ہیں نا،
یہ کسی سائنسدان کی کمزوری تو ہو سکتی ہے کہ اس نے ابھی اتنا فاسٹ قسم کا کوئی جہاز یا کوئی سواری ایسی ایجاد نہیں کی کہ جو 40 دن کا سفر چند منٹوں میں اور رات کے ایک قلیل حصے میں طے کروا سکے، لیکن خالق ارض و سما کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اس زمین و آسمان کا مالک ہے اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو آج کے دور کے ہوائی جہاز ہیں، یہ اگر اس دور کے لوگوں کو دکھا دیے جاتے اور ان کو بتا دیے جاتے آج کل کی تیز ترین ٹرینیں اور تیز ترین جہاز، تو کیا خیال ہے اس دور کے لوگوں نے ماننے کے لیے تیار ہونا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا کیسی باتیں کرتے۔ ان لوگوں کو تو اگر آج کل کی لینڈ کروزر ہی دکھا دی جاتی تو شاید وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اس دور کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا اس دور کے لوگ یہ مان سکتے تھے کہ ایک اتنا چھوٹا سا پرزہ ہوگا اور اس کے ذریعے ایک انسان یہاں بیٹھ کے گفتگو کرے گا اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اسی وقت سینڈ کر دی جائے گی تو وہ پوری زمین پر پھیل جائے گی، دوسرے انسانوں تک ہو بہو ویسے ہی پہنچ جائے گی؟ اس کا تو تصور بھی نہیں تھا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہر چیز کو ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ کرتا ہے اپنے علم کے مطابق۔ اپنے محدود علم کی بنیاد پہ انسان انکار کر دیتا ہے ہر اس چیز کا جو اس کی عقل اور اس کی چھوٹی سی عقل دانی میں نہیں آتی۔ لیکن مومن وہ بن دیکھی چیزوں پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کتاب قرآن مجید کی پہلی ابتدائی جو آیات ہیں ان کے اندر کیا فرمایا؟ اس قرآن سے ہدایت پانے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، اولئک ھم المفلحون، کامیاب ہونے والے کن کو قرار دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت یہ ہے، پہلے کہا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ متقین اور پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے، ان کو سیدھا رستہ دکھاتی ہے، سیدھے رستے پر چلاتی ہے، ان کو استقامت کے ساتھ منزل مقصود جنت تک پہنچاتی ہے۔ لیکن ہر ایرے وغیرہ کو نہیں، جن کے اندر نیچے والے اوصاف ہوں گے ان کو اس قرآن سے ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ پہلا وصف کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سین چیز کو غیب کہتے ہیں، ان سین، جو نہیں دیکھی، جو عقل میں نہیں آتی، علم میں نہیں آتی، آنکھوں میں نہیں آتی، کانوں میں نہیں آتی۔ یہ معراج اور اسراء کا واقعہ اور یہ سفر اور یہ معجزہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا کہ تم کمزور ہو سکتے ہو، تمہاری سائنس کمزور ہو سکتی ہے، لیکن جس رب نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدات کروائے تھے، یہ نشانیاں دکھائی تھیں، یہ اسراء اور معراج کا سفر کروایا تھا، وہ رب ان ساری کمزوریوں سے پاک اور منزہ اور بلند و بالا۔ اور پھر یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ تک گیا، اور یہ جو پہلا حصہ تھا اس سفر کا پارٹ 1، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے موجود ہیں۔ حدیث کی کتابوں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ آپ نے اپنے اس سفر کی تفصیلات خود بیان فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کیا تھا، اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اس کی وضاحت فرمائی کہ مجھے ایک سفید رنگ کا جانور تھا، بڑا خوبصورت سفید رنگ کا جانور تھا، جس کا سائز آپ نے بتایا کہ
گدھے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، تقریباً اتنا کو اس کا سائز تھا، سفید رنگ کا وہ جانور تھا، اور اس کا نام براق ہے۔ براق برق، برق بجلی کو کہتے ہیں نا، برق رفتار یعنی بجلی کی طرح تیز، اس کا نام براق تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی جو حد نگاہ تھی نا، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا اگلا قدم ہوتا تھا، اتنا وہ تیز جانور تھا۔ اللہ پاک نے اسپیشل بھیجا تھا تو اس نے بھلا تیز کیوں نہیں ہونا تھا؟ اور پھر اس کے اوپر یقیناً آپ کے لیے وہ سفر تکلیف دہ بھی نہیں ہوگا، ہمارا یہ بھی یقین ہے۔ آپ کتنی فاسٹ ٹرینوں اور جہاز پہ سفر کرتے ہیں، کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جہاز میں کئی دفعہ سفر کر رہے ہوں، کھڑکیاں ونڈوز بند ہوں، تو انسان کو تو کچھ دیر کے بعد یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جہاز چل رہا، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ زمین دیکھ لیں آپ کتنی بڑی ہے، یہ زمین کتنی بڑی ہے، اور یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ اس طرح بھی حرکت کر رہی ہے اور یہ اس طرح بھی حرکت کر رہی ہے۔ سورج کے گرد ایک دن میں یہ پورا چکر لگاتی ہے، کتنی تیز سپیڈ ہو، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا، یہ تو سائنس بھی مانتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس تیز ترین جانور کے اوپر سواری کرائی ہوگی، اور یقیناً وہ بڑا لگژری جانور ہوگا، بڑی لگژری سواری ہوگی آپ کے لیے، کیونکہ مقصد تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریش کرنا تھا، آپ کے ایمان میں، آپ کے یقین میں مزید اضافہ کرنا تھا، اور آپ کی وساطت سے پھر آپ کی امت کے ایمان میں مزید اضافہ کرنا مقصود تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر بٹھایا گیا، سفید رنگ، اور مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے اسراء کا، اور ساتھ فرمایا کہ تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اور سورۃ النجم میں اللہ پاک نے اس سفر کے پارٹ 2 کا ذکر کیا، سورہ نجم 27ویں پارے میں، اور وہاں اللہ پاک نے اس سفر کا ذکر کیا، اور وہاں اللہ پاک نے پارٹ 2 کا ذکر کیا، کیونکہ وہاں عند سدرۃ المنتہا کے الفاظ، اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ آسمان پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسراء اور معراج دونوں جو پارٹس ہیں اس سفر کے، ایک ایسے تھا اور ایک ایسے تھا۔ دونوں جو سفر ہیں ان کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر موجود ہے، لیکن چونکہ پہلا لفظ ذرا مشکل تھا ہماری اردو زبان کے لحاظ سے، اس لیے یہ لفظ جو ہے وہ مختصر کر کے صرف واقعہ معراج کے نام سے ہی معروف ہو گیا، ورنہ حقیقت میں اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اسراء بھی ہے اور معراج بھی ہے، زمینی سفر بھی ہے اور آسمانی سفر بھی ہے۔ اور پھر اس سفر کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم نشانیاں دکھائیں، وہ نشانیاں کیا کیا تھیں؟ اگرچہ وہ بہت سی نشانیاں تھیں، لیکن ان میں سے چند نشانیاں ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کا جانور دکھایا، براق، اور اس کے اوپر بٹھا کے سفر کروایا۔ یہ کوئی چھوٹی نشانی تو نہیں تھی اس دور کے اندر کہ 40 دن کا سفر رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں۔ یہ پہلی نشانی تھی براق کی۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو مسجد اقصی دکھائی، جس کے متعلق آپ نے صرف سنا ہوا تھا کہ وہاں کئی انبیاء کرام آتے رہے، وہاں امامت بھی کرواتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ تو اللہ پاک نے وہ اپنے کئی جلیل القدر پیغمبروں کی مسجد اور ان کا قبلہ اور ان کی عبادت گاہ وہ آپ کو دکھا دی، اور صرف دکھائی ہی نہیں بلکہ وہاں اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کو آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر بھی کر دیا۔ سارے انبیاء کرام وہاں موجود، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب نے نماز پڑھی، اور
اس سے ضمناً اللہ پاک یہ بات بھی بتانا چاہتے تھے اس امامت سے کہ یہ مسجد اقصی، اس کی جو تولیت تھی اور اس کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری یہودیوں کے پاس تھی، اب اللہ پاک نے ان کو اس ذمہ داری سے معزول کر دیا ہے۔ اب اللہ پاک نے اس اپنے گھر مسجد اقصی کی امامت اور اس کی تولیت اور اس کا انتظام و انصرام وہ اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دیا، اور آپ کو چونکہ سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ اور اس کے اندر حکمت یہ بھی تھی کیونکہ یہودی اور عیسائی تو آج اپنی کتابوں پر بھی قائم نہیں ہیں، نہ ان کی کتابیں محفوظ رہیں، نہ انبیاء کرام کے دین پر وہ قائم ہیں، شرک ان کے اندر موجود ہے، اور اصل جو وحی کا منبع اور مرکز ہوتا ہے، اوریجن ہوتا ہے کتابیں، وہ بھی انہوں نے تبدیل کر لی۔ تو اللہ پاک نے یہ مسجد اقصی جو ہے اس کی ذمہ داری اب مسلمانوں کو سونپ دی ہے۔ اس امامت کا ضمناً ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اور پھر تیسری نشانی اللہ پاک نے جو آپ کو دکھائی وہ تھی وہاں سے مسجد اقصی سے پھر آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگا کر، وہ سیڑھی اللہ جانتا ہے وہ سیڑھی کیسی تھی۔ آج کل کے دور میں لفٹ، اوپر چڑھنے کے لیے لفٹ ہوتی ہے، وہ بھی تو سیڑھی ہے نا، لیکن وہ آج کل کے دور کی جدید سیڑھی ہے لفٹ۔ اندر پاؤں رکھیں، بٹن دبائیں تو جناب 20ویں منزل پہ پہنچ جائیں، ایسے چند سیکنڈ۔ تو آج کل کے دور میں انسان نے اس طرح کی سیڑھی ایجاد کر لی ہے، تو خالق کے ارض و سما نے پتہ نہیں وہ کیسی تیز ترین لفٹ تھی، سیڑھی تھی، جس کے ذریعے اللہ پاک اپنے نبی کو اوپر لے گئے، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، 7ویں پہ۔ تو وہ جو سیڑھی تھی، وہ جو لفٹ تھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کیسی تھی، تو اس کا بھی مشاہدہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو کروایا، یہ بھی ایک نشانی دکھائی۔ اور پھر سارے آسمانوں پر، ایک تو نیچے امامت کروائی تھی نا، پھر اللہ پاک اوپر آسمانوں پر بھی مختلف انبیاء کرام سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں کرواتے رہے۔ کبھی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کبھی ہارون علیہ السلام سے، کبھی ادریس علیہ السلام سے، کبھی یحییٰ علیہ السلام سے، کبھی موسیٰ علیہ السلام سے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ ہر آسمان پہ کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ان سے گفتگو کا بھی اللہ پاک نے موقع آپ کو میسر فرمایا۔ یہ بھی ایک اپنی قدرت کی اللہ نے نشانی دکھائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 5ویں نشانی، اللہ پاک آپ کو 7ویں آسمان سے اوپر لے گئے۔ 7ویں آسمان سے اوپر ایک جگہ ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ النجم کی آیت نمبر 18 کے اندر بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 18 اور کے پیچھے والی آیات۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا کا معنی ہوتا ہے دی اینڈ۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے، ایسی بیری ہے، اس کو ہم دنیا کی بیری کے درخت سے اس کو ریزمبلنس اس کی کوئی نہیں ہے، ہم اس کی دنیا کے بیری کے درخت سے اس کی مشابہت بیان نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کس طرح کا درخت ہے۔ وہ وہاں پر اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ جس طرح ہمارے ہاں یہاں ریڈ زون نہیں ہوتا کہ وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا، اس سے آگے اللہ پاک کا عرش ہے، اور باقی سلسلے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ساری تفصیلات۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے گیا، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے تو اس کے اندر اس قدر مبالغہ کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر بٹھا دیا جا کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ عرش پر مستوی ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، وہ کرسی بھی اللہ کی ہے، وہ عرش بھی اللہ کا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے اوپر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سدرۃ المنتہا تک گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو وہاں دیکھا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے نا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ سورۃ النجم میں بھی ذکر ہے سارا اس واقعے کا، واقعہ معراج کا۔ وہاں پر جو دیکھنے کا ذکر ہے نا وہ جبریل امین کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 دفعہ دیکھا۔ ایک دفعہ آپ زمین پہ چل رہے تھے تو اللہ پاک نے آپ کو دکھایا کہ جبریل امین جو ہے وہ اپنے 600 پروں کے ساتھ زمین و آسمان کا سارا خلا ان کے پروں سے بھر گیا، اللہ پاک نے دکھایا تھا۔ اور دوسرا اللہ پاک نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں آپ کو دکھایا تھا عند سدرۃ المنتہا، وہاں دکھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنے رب کو دیکھا ہے کھلی آنکھوں سے اور نہ ہی انسان کی آنکھیں اللہ پاک کو براہ راست دیکھنے کی تاب لا سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی نا، بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ یہ ہمت اور توفیق، یہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں پیدا کرے گا اپنے دیدار کی قیامت کے دن، اس دن اللہ پاک کے انتظام فرمائے گا۔ بہرحال اللہ پاک کو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ ہی آپ اللہ کے عرش پر گئے۔ اور کئی مشہور و معروف ہمارے ملک کے عالم ہیں نعوذ باللہ، انہوں نے تو باقاعدہ اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کہا کہ اللہ اور مصطفیٰ ایک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ۔ کدھر گئی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے بڑا واضح اور صریح شرک اور کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 5ویں جو نشانی دکھائی، مشاہدہ کروایا، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے جو بیر ہیں یعنی جو اس کا پھل ہے نا، وہ ہجر شہر کے بڑے بڑے مٹکے مشہور تھے، بڑی بڑی دیگیں جس طرح ہوتی ہیں، اس میں تقریباً 100 کلو پانی آ جاتا تھا ان مٹکوں میں، اس شہر کے یہ مٹکے مشہور تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک پھل یا بیر وہ ہجر شہر کے مٹکوں کے برابر ہے۔ اس درخت کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پھر 6ٹھی چیز آپ کو اللہ پاک نے جو دکھائی وہاں پر وہ داروغہ جہنم سے ملاقات کروائی۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو دجال دکھایا جو سب سے بڑا فتنہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے نا، وہ بھی اللہ پاک نے آپ کو دکھایا۔ پھر 7ویں نشانی اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں میں بیت المعمور دکھایا۔ جس طرح انسانوں کا عبادت خانہ ہے نا مسجد حرام بیت اللہ، ہر وقت لوگ عبادت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ایسے آسمانوں پر بھی ایک عبادت خانہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور وہاں اللہ پاک نے فرشتے دکھائے، 70,000 فرشتہ اس عبادت خانے میں ایک وقت عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور ایک دن میں 70,000 فرشتہ عبادت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ بیت المعمور کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ اور 8ویں نشانی اللہ پاک نے آپ کو جنت کے اندر جنت کی سیر کروائی۔ آپ جنت کی سیر کر رہے تھے، وہاں آپ نے ایک بڑی خوبصورت نہر دیکھی جس کے کناروں پر بڑے بڑے خوبصورت قسم کے چھوٹے چھوٹے ہوڈ سے بنے ہوئے۔ آپ نے پوچھا اے جبریل امین یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، اے محبوب یہ وہ کوثر ہے، یہ وہی کوثر ہے، یہ اسی کوثر کی نہر ہے جو اللہ پاک نے آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کی جو مٹی تھی نا وہ کستوری جیسی خوشبودار تھی۔ اور پھر 9ویں چیز آپ کو جنت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سنائی گئی۔ آپ نے پوچھا جبریل امین یہ کس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے چلنے کی؟ فرمایا گیا یہ آپ کے ساتھی صحابی بلال حبشی ہیں۔ آپ نے پھر
آپ نے پھر ان کو پوچھا بھی تھا نا، اے بلال کیا بات ہے، کون سا عمل کرتے ہو ایسا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی باوضو ہوتا ہوں نا تو اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں، خاص عمل تو یہی ہے، باقی اللہ بہتر جانا ہے۔ اور پھر 10ویں بات یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو جہنم کی بھی کچھ سیر کروائی، جہنم کے کچھ مناظر بھی دکھائے، اور اس میں پھر آپ نے ایک تو غیبت کرنے والے لوگوں کا انجام دکھایا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، جو لوگوں کی عزتوں پر دنیا میں حملہ کرتے ہیں، چغلیاں، غیبتیں، ادھر برائی کر ادھر برائی کر، زبان کا غلط استعمال۔ اور پھر آپ نے بے عمل قسم کے علماء دکھائے کہ جو لوگوں کو تو دین کی تبلیغ کرتے تھے لیکن خود بے عمل تھے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مردار کھاتے ہوئے دکھائے، لوگ مرا ہوا جانور ہے اس کے اوپر بیٹھ کے کھا رہے ہیں اس کو۔ آپ نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا یہ غیبت اور چغلیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ سورۃ حجرات میں بھی ہے نا کہ غیبت کرنا جو ہے نا وہ ایسے ہی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، برائیاں بیان کرتے تھے ادھر کبھی ادھر، اور پھر آپ کو کچھ لوگ دکھائے گئے کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے بے عمل علماء خطباء ہیں جو لوگوں کو تو دین سکھاتے پڑھاتے بتاتے تھے لیکن خود بے عمل تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو قاتل تھا نا، وہ بدبخت شخص بھی بڑا بدحال اور بری طرح عذاب کا شکار تھا، وہ بھی آپ کو دکھایا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس سفر میں آپ کو کچھ تحفے بھی عطا فرمائے، ان تحائف کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔